میرے دوسرے مہمان ہمارے ملک کے بہت بڑے اسکالر، کتابوں کے مصنف ڈاکٹر مفتی غلام سرور صاحب ہیں۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قبلہ غازی صاحب، بڑی خوبصورت اور حسین ہستیوں کا ذکر خیر چل رہا ہے، اور میں قبلہ کاظمی صاحب، فات کاظمی صاحب کی اس بات کو ضرور میں آگے بڑھاؤں گا جی ارشاد، کہ وہ کون سا ملا ہے، وہ کون سا ممبر پہ بیٹھنے والا بدبخت ہے جس کو کربلا کی داستان اندر سے ہلا اور جھنجھوڑ نہیں رہی۔ یعنی وہ جو تسمہ کا ذکر آیا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے فرمایا اذا تحولت دمن فظننتی بأن ابن حسین قد قتل۔ وہ جو آپ نے شیشی میں مٹی دی، فرمایا جب یہ ام سلمہ یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ یہاں ایک اشارہ ہے، بڑا لطیف اشارہ ہے کہ اگر مٹی ہے وہ بھی غم حسین کو محسوس کر رہی ہے۔ واہ، بڑی بات کی آپ نے، بڑی بات کی ہے۔ مٹی بھی محسوس کر رہی ہے، وہ بھی محسوس کر رہی ہے، وہ بھی غم میں رو رہی ہے، وہ رو رہی ہے غم میں۔ اور یہ آج پوچھتے پھر رہے ہیں آنسو بہانا ہے کہ نہیں بہانا، آج یہ پوچھتے پھر رہے ہیں۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں، ابھی میں شاہ جی سے پہلے کہہ رہا تھا کہ بنو امیہ کے درہم و دینار ابھی رکے نہیں ہیں، چل رہے ابھی بھی چل رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ تمہارا انجام وہی ہوگا جو ان کا ہوا تھا، اور زندہ وہی رہے گا۔ غازی صاحب اب آپ دیکھیں، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جی ہم تو بظاہری دنیا دار جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارا شعبہ یہ تھا، اللہ نے آپ کو آج جس مشن کے لیے چنا ہے، کائنات کی سب سے بڑی اعزاز کی بات اللہ نے آپ کو دی، کیا بات ہے؟ الحمدللہ، یہ محبت اہل بیت۔ اور اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ علم جو ہے نا، علم وہ آپ کو ملنا ہے اہل بیت سے۔ علی کے بغیر آپ کو علم آ نہیں سکتا۔ علم نافع جس سے حضور نے باب مدینہ العلم، حضور نے فرمایا تھا نا اعوذ بعلم من لا ينفع، اللہ مجھے اس علم سے دور رکھنا جو نفع بخش نہ ہو۔ یہ ان کے حصے میں آیا ہے، بالکل، اور ان بدبختوں کے حصے میں آیا ہے۔ علم تو جب تک مولا علی کی چوکھٹ پہ آ کے نہیں بیٹھو گے تمہیں علم نہیں آئے گا۔ بھائی انا مدینہ العلم والیون بابو، داخل تو دروازے سے ہونا ہے، دروازے سے گزرنا ہے، دروازے سے گزرنا ہے۔ یہ تو دروازے کے قریب ہی نہیں پھٹکتے تو علم کی، یہ بدبخت ہیں۔ اور اصل میں نے عرض کیا یہ علم نافع نہیں ہے، یہ علم نافع نہیں ہے۔ اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو نام پہ یہ نام رکھا گیا علی اکبر، میں اس میں ایک بڑی نفیس بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو ایک بڑی پہچان ہے نا حضرت سیدنا علی اکبر کی، وہ انہیں بعض کیا کئی لوگوں نے انہیں محدث لکھا ہے۔ اچھا جی، کہ یہ محدث ہیں، ان کی روایت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی روایتوں کو چھپا دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ محدث لکھ دیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو تربیت سب سے پہلے اس امت کے سب سے بڑے مصلح سیدنا امام حسن پاک علیہ السلام آپ نے فرمائی، پھر اس کے بعد اسی علم کا تسلسل آگے سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ نے کیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ دو شہزادے ملتے، آپ تو مرقع ہیں، مجموعہ ہیں کہ امام حسن پاک اور امام حسین دونوں کے صفات کمال کو اپنی ذات میں ایک ذات نے جمع کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے صحابہ، امام حسن پاک کو اور امام حسین کو اکٹھا کر کے وہ ناف تک اور وہ آگے پاؤں تک حضور کی شبیہ تھے۔ کیا کمال اللہ نے ہمیں انعام کیا کہ علی اکبر ایک کے اندر پورا، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، واہ واہ واہ، یہ ہمارے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سیدنا قاسم بن حسن علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہوا، ان کی کیا بات کریں کہ اتنا بڑا جرری، جب آپ آتے ہیں نا میدان کارزار میں مبارزت کے لیے آتے ہیں تو ابن سعد نے کہا کہ آؤ بھائی، اس سے کہا ارزق سے کہ آؤ تو مقابلے کے لیے، تو اس نے بڑا ایک حقیرانہ جملہ بولا، اس نے کہا یہ بچہ ہے، اس کے مقابلے میں جاؤں جس کی شجاعت کو دنیا جانتی ہے، تو میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ لیکن انہیں معلوم نہیں۔ ابن سعد کا یہاں جملہ کوٹ کرنا جو ہے نا بڑا ضروری ہے، اور بدایہ و نہایہ میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ کون ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، اور حیدر کرار کا خون ہے اور اس کا جگر کا ٹکڑا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ اس بدبخت کے پھر چاروں بیٹے ذبح ہوئے، چارے ذبح ہوئے، اور اس کے بعد جب یہ آیا بڑے اب کہ اب میں بدلہ لوں گا، تو وہ جو آپ نے انٹرو میں بھی بات کی کہ
کہ اس نے کہا کہ آپ نے تلوار کھینچ لی اس سے، اس کے بیٹے سے، اور اپنے قبضے میں لے لی. تو اس نے اب جب آیا، آپ کے یہاں پہ ایک حکمت عملی دیکھیں بڑی، جب میں نے روایت پڑھی نا میں نے کہا واہ واقعی تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیرا کمال ہے گھرانہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کمال گھرانہ ہے. آپ جب وہ اوپر چڑھا نا گھوڑے پہ، تو آپ نے اس نے جب یہ کہا کہ یہ جو تلوار تمہارے ہاتھ میں 1000 دینار سے جو میں نے اس کو خریدا اور پھر شکل کیا اور زہر لگایا، تو آپ نے فرمایا اچھا میں تو تجھے بڑا جری سمجھا تھا، لیکن تو اپنے گھوڑے کی زین بھی نہیں کس سکا. واہ یار کمال ہے، ہائے 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 واہ واہ واہ. اور اس نے جو ہی دیکھا اسی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا. یعنی جس پہلو سے دیکھیں ذہانت ہے نا یہ، ذہانت، اور دنیا کے سب سے انٹلیکچوئل، اور اس وقت دیکھیں نا کچھ شہادتیں ہو چکی ہیں، علی اکبر شہید ہو چکا ہے، اس کیفیت میں دماغ بندے کی تو اعصاب خطا ہو جاتے ہیں. دیکھیں جب کسی کا عزیز فوت ہوتا ہے نا جی، آج بھی کسی کا ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، تو اس وقت آسان نہیں رہتے، بندہ ہوش میں نہیں رہتا. اور اس وقت جب سامنے لاشیں پڑی ہوں اور یہ ٹیکنیک اختیار کی جائے، یہ ہے. قبلہ غازی صاحب یہ توہین رسالت ہے. نبی جو ہے اس کا فدیہ مینڈا ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ کتنا ظلم ہے. نبی کا فدیہ مینڈا ہو سکتا ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. بھائی اس سے بڑا ہوگا نا فدیہ، اس سے بڑا ہی ہوگا نا. ذبح عظیم ہے، یہی ہے. ہاں ذبح عظیم. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. واہ 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 واہ. وہ عاشق اچھا میں ایک اور بھی بات کہتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں یہ ہو سکتا تھا نا. لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، کیا قربانی تھی؟ ہاں جی، کہ مینڈا آ گیا، بیٹا قربان تو نہیں نہ کیا. ٹھیک ہے جی، یہ کہتے ہیں کہ جی لے کے چلے گئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، لے گئے بیٹے کو، لے گئے بیٹے نے یہ کہا، یہ سارا واقعہ قرآن میں، لیکن پھر ہوا تو نہیں نا. پھر رب نے کہا کہ نہیں، امام الانبیاء کہ جب آئے گا زمانہ تو پھر یہ ہوگا، اور پھر کر کے دکھایا. اس سے بڑی قربانی جو ہے وہ کائنات میں، اس سے بڑی آسمان کی آنکھ نے نہیں دیکھی. کوئی معمولی بات ہے. بھانجے، بھتیجے، بیٹے، چاند جیسے، قمر جیسے ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ان پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور پھر وہ جو عزت مآب بیبیاں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. اس اہل بیت کی عزت و تقریب کے چیتھڑے جو ہیں وہ فضائے آسمانی میں اڑا دیے گئے ان ظالموں نے. اور میں مفتی صاحب آپ کو ایک بات کہوں، سید فات کاظمی سے میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں یورپ میں بھی جاتا رہا ہوں اور بڑے بڑے مذاکروں میں اللہ نے مجھے توفیق دی، حصہ لیتا رہا ہوں اور اسلام کے حوالے سے. لیکن یہ میری کمزوری اتنی ہوتی تھی، میں خوفزدہ ہوتا تھا کہ یہ جب سوال کر لیں گے، اور کئی دفعہ ہوا، انہوں نے کہا یہ بتائے اس امت آپ کی جو مسلمان امت ہے، اس نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا کیا؟ میرے پاس جواب نہیں ہوگا. کوئی جواب. چھوٹے موٹے ادھر ادھر کی باتیں، تعویلیں کرنے کی بات ہے، لیکن میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے. کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے اس دور میں آل رسول کو شہید کیا. آج جبے، کبے، نمازیں، سجدے، پگڑیاں باندھی ہوئی، اور اہل بیت سے بغض. ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں، ہندو ہو کے دشمن شبیر نہیں. اور یہ بدبخت کیا کہہ رہے تھے، جلدی کرو اس کا کام تمام کرو، جمعہ پڑھنا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ بھی تاریخ کا سیاہ چیپٹر. بالکل بڑا سیاہ چیپٹر. بہت شکریہ آپ کا.